لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغ میں داخل کرتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ہم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتے اور جنت کے مستحق قرار پاتے۔ اس آیت میں ایمان لانے کے بعد اخروی جزا کا بیان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کے بعد دنیاوی جزا کا بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں سے رزق ملتا۔ اللہ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور دیگر کتب اس پر عمل کرتے اور اس طرح کے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان بھی لاتے، جھٹلاتے نہیں، آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی سب میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر موجود اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ اس حکم کو مان لیتے اور اس پر عمل کرتے تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں ان کے اوپر اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق عطا فرماتے، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ رزق پہنچتا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے مطابق اگر ہم دین اسلام کے معاملات پر غور کریں تو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے رزق کی کثرت کے کتنے بہترین مواقع، اور شعب الایمان کی حدیث پاک میں تو رزق کی وسعت کا بہت بہترین نسخہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو
تو فرمایا اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے. یعنی کیا مطلب؟ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا متمنی ہے کہ ہماری عمر میں برکت ہو جائے، ہمارا رزق جو ہے وہ وسیع ہو جائے. تو سید عالم علیہ السلام نے بہترین نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تمہاری یہ تمنا ہے تو تم جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رب کریم اس کی برکت سے تمہارے عمر میں بھی برکت دے گا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا. اور عزیزان گرامی، اور اگر آپ آگے آئیں احادیث کا مطالعہ کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں کیسی کیسی رزق کی فراہمی کے ذرائع عزیزان گرامی بتائے گئے. اور ایک نسخہ، اللہ اکبر، ہر آدمی کھانا کھاتا ہے اور اس بات کو آسانی سے جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، یہاں تک ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد کلی کرے، پھر اس کے بعد اپنے منہ یعنی لبوں پر اس طرح سے تری لگا لے، یعنی ہاتھ گیلا کر کے اس طرح تری لگا لے، اسے کھانے کا وضو فرمایا، اسے کھانے کا وضو فرمایا گیا. یہ آسان طریقہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کھانے کا وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی محتاجی کو بھی دور کر دے گا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. دیکھیے کیسی جو ہے وہ عزیزان گرامی ہمارے لیے برکت والی چیز. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے، کوئی دانے وغیرہ اٹھا کر کھا لے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تندرستی دور کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. اور خلیفہ غالباً ہارون رشید کے دور میں آپ جانتے ہیں اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ایک یا دو علماء اپنے پاس بٹھاتے تھے تاکہ ہم سے کوئی خلاف شرع کام ہو تو فوراً ہماری اصلاح کریں. یہ اس زمانے میں معمول تھا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک عالم دین وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ شاہی دسترخوان بچھا. آپ جانتے بادشاہوں کے دسترخوان اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا. اب جب وہ کھانا سب لگ گیا، اب کیا ہوا، وہ عالم دین بادشاہ کے برابر میں بیٹھے، خلیفہ وقت کے برابر میں، اور بڑے بڑے مہمان معزز سب بیٹھے، وزیر بھی بیٹھا ہے. اب کیا ہوا، جیسے ہی کھانے کا اختتام ہوا ان عالم دین نے دسترخوان پر جو روٹی کے ٹکڑے یا جو بھی چیز گری پڑی تھی اٹھا کر کھانا شروع کر دیا. اب وزیر کو بڑا برا لگا. آپ بھی دیکھیے گا کبھی کسی دعوت میں آپ اگر دسترخوان یا ٹیبل سے کوئی دانے وغیرہ گرے اٹھائیں تو وہ صاحب خانہ کہیں گے اور لے لیجیے. یعنی معاذ اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو ڈش میں سے نہیں مل رہا تو وہ نیچے سے اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے. اور لے لیجیے اور لے لیجیے. یہاں تک کہ کبھی کوئی برتن کو چاٹنے لگے تو صاحب خانہ کہتے ہیں اور لے لیجیے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ معاذ اللہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا، حالانکہ ڈش میں تو اتنا موجود ہے. عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی کہ نیچے سے اٹھا کے کھاتا ہے. اب وزیر نے کیا کیا، وزیر نے جو ہے وہ بہت اسے مایوس سمجھا. شاہی دسترخوان، بڑے بڑے بادشاہ وہاں مہمان ہیں، بڑے بڑے ان کے وزیر مہمان ہیں. اب وزیر کو بڑا ناگوار گزرا. اس نے کیا کیا، بادشاہ سلامت سے کہا دیکھیے یہ علامہ صاحب کیا حرکت کر رہے. کیا کیا، کہا یہ دسترخوان پر نیچے جو ہے وہ گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا رہے ہیں. یہ کتنی جو ہے مایوب چیز ہے. یہاں بڑے بڑے مالدار لوگ یہاں دسترخوان پر بیٹھے ہیں. اب خلیفہ نے ان علامہ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ، کوئی غصہ نہیں کیا، بڑے احترام سے کہا
کہ علامہ صاحب آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ نیچے سے آپ نے دسترخوان سے وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھائے؟ کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگدستی دور کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا۔ اب خلیفہ اتنا خوش ہوا، کبھی اس نے یہ حدیث نہ سنی تھی، بڑا خوش ہوا اور اپنے وزیر مالیات کو بلایا، کہا جاؤ اور خزانے میں سے اشرفیوں کی بڑی تھیلی لے آؤ۔ وزیر گیا، اشرفیوں سے سونے کی اشرفیوں سے بڑی تھیلی وہ لا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے کہا علامہ صاحب جو آپ نے حدیث سنائی اس کے بدلے میں میری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجئے۔ علامہ صاحب نے اسی وقت جو ہے وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لوگوں کو دکھا کر ہلا کر کہا دیکھو میرے محبوب کی فرمان کتنا سچا ہے کہ ابھی ابھی اللہ نے مجھے رزق دی، میرا گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے میرے رب نے مجھے رزق عطا فرمایا اور سونے کی اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ مجھے عطا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی برکت۔ اور جمعے میں نے جب درود و سلام کی فضیلت پر بیان کیا تو ایک حدیث پاک القول البدی، امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب درود و سلام پر، اس میں سے میں نے عرض کی کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگدستی، ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے منہ موڑ لیا، کھانے پینے کو جو کچھ کماتا ہوں نظر ہی نہیں آتا، بہت پریشان ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 کام کیا کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بھی گھر جاؤ اپنا سیدھا قدم گھر کے اندر رکھو اور گھر میں کوئی ہو نہ ہو زور سے کہو السلام علیکم، زور سے السلام علیکم کہو، پھر اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی کہو، یعنی مجھ پر سلام بھیجو، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، جب بھی گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سیدھا قدم رکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی نہ ہو، پھر فرمایا اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی کہو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی چلے گئے اور عمل شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے خوش تھے، چہرے پر بڑی رونق تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اب تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے نسخہ بتایا تھا، میں نے میرے آقا اس پر عمل کیا، خدا کی قسم میرے رب نے مجھے اتنا دیا، ارے اب تو میں خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے پڑوسیوں میں تقسیم بھی کرتا ہوں۔ اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائی، اسی لیے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ تو ہم جو ہے تمہیں تمہارے اوپر سے اور تمہارے قدموں کے نیچے سے جو ہے رزق عطا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی ایک اور جو ہے مبارک وظیفہ 96 ہجری 96 کے اندر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہاں میری ملاقات مکہ معظمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن حارث صحابی رسول ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی، شرف حاصل ہو جا صحابی کو ملاقات کرنا، اس کو دیکھنا کتنی بڑی جو ہے بشارت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ بھی جنت۔ صحابہ بھی جنت، تابعین بھی جنت۔ امام اعظم نے سوچا صحابی رسول ہے، فوراً دوڑتے ہوئے گئے، ملاقات کی اور عرض کی حضور کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے جو آپ نے براہ راست سرکار سے سنی، مجھے شرف ہو جائے۔
ایک واسطے سے میں بھی حضور علیہ السلام کی حدیث کا راوی بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم کے اندر غور و تدبر میں اپنا وقت لگا دے، اپنے آپ کو علم کی طرف مائل کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی فقہ میں تدبر کرے، دینی مسائل میں علم حاصل کرنے میں لگ جائے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا۔ اب بتائیے علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت اور کتنی برکت آپ دیکھیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے فنکار کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مالدار کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے کسی عالم دین کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اس کے بعد یہ سارے کام کرنے کی فضیلت ہے۔ اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں تمہیں حکم میں نے دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ بے شک روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک نہ مرے گی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کرے۔ آپ دیکھیے، جو مال جو رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا مرنے سے پہلے ہمیں ضرور ملے گا۔ یہ صرف ایمان کی بات ہونی چاہیے۔ جو آدمی پیدا ہوا، جو بچہ پیدا ہوا، اس کا رزق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، ہر صورت جو ہے اسے ملے گا، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے لہذا تم اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ تم جو ہے جلد از جلد مالدار بننے کی حوث میں، تم جو ہے جلد از جلد جو ہے پیسے والا بننے کی حرص میں جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہ کرنے لگ جاؤ، اس لیے کہ جو رزق تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ تو تمہیں ہر صورت ملے گا۔ اور مشہور مثال ہے کہ آدمی کسی کے ہاتھ سے چھین سکتا ہے، مقدر میں سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہاں، کسی کے ہاتھ سے تو اس کا مال چھین سکتے ہیں، لیکن جو مقدر میں آپ کے اللہ نے لکھ دیا وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ پر توکل کریں، اور توکل کرتے ہوئے عزیزان گرامی ہم جو ہے رزق حلال جو ہے وہ کماتے رہیں۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الرسول بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کا جو آغاز ہے وہ بڑا محبت والا آغاز ہے۔ یا ایھا الرسول، اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے رسول، آپ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے جب خطاب کیا ذاتی نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا اے نوح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا اے عیسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا اے موسیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا اے ابراہیم۔ اب دیکھیے کہ کم و بیش جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا، سب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے ذاتی نام سے پکارا، لیکن جب بات آئی اپنے محبوب کی تو ایک مقام پر بھی ان کا نام نہیں لیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں بشیر کہہ کر خطاب کیا، کہیں نذیر کہہ کر خطاب کیا، کہیں سراج منیر کہہ کر خطاب کیا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تم بھی جب میرے محبوب کو یاد کرو تو پورے ادب اور تعظیم کے ساتھ پکارا کرو۔ جب بھی انہیں پکارو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمت للعالمین کہہ کر پکارو، یا شفیع المذنبین کہہ کر پکارو، ان کے ذاتی نام سے انہیں نہ پکارا کرو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور کسی کو بھی یہ قدرت نہیں دی کہ کوئی میرے محبوب کو قتل کر سکے۔ کسی کو بھی اللہ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی کہ کوئی میرے محبوب کو قتل کر دے۔ اب آئیے ایک روایت ترمذی شریف کی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے۔ دوران سفر نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ پہرا دینے کے لیے آئے، تلواریں لیے سید عالم علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو کر کہ کوئی دشمن جو ہے آپ علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ اب جب یہ سارے صحابہ پہرا داری کے لیے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ان کو دیکھا کہ یہ سب میری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے سارے پہرے داروں سے کہا اے پہرے داروں تم چلے جاؤ، تم جو ہے میری حفاظت کیا کرو گے، میری حفاظت تو میرا رب کر رہا، میری حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ میرے رب نے لے لیا۔ تو عزیزان گرامی، کسی کو آج تک یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ عزیزان گرامی کسی طرح بھی جو ہے وہ قتل کر سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو ہے وہ سند عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ